بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے تشریف لائے. آج کی پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ واقف ہوں گے جسٹس شاہد جمیل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے سابقہ جج رہ چکے ہیں اور ہم نے تو ان کے بارے میں اس وقت سنا جب آج سے سال پہلے خبر آئی کہ اچانک ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، شاہد جمیل ان کا نام ہے، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ہمارے لیے خبر حیران کن تھی کہ اس ملک میں تو ایسا رواج ہے ہی نہیں کہ جہاں پر کوئی بھی معمولی سا عہدہ بھی چھوڑے اور کجا کوئی ہائی کورٹ کا جج ہو اور وہ استعفیٰ دے دے. ابھی یہ حیرانگی باقی تھی، اپنی جگہ پر قائم تھی، تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر چند گھنٹوں کے بعد جسٹس صاحب کا ہم نے ریزگنیشن لیٹر بھی دیکھا. اس خط میں جو انہوں نے استعفیٰ دیتے ہوئے تحریر کیا اس کے اندر علامہ صاحب کی شاعری، علامہ اقبال صاحب کا وہ شعر کہ جو آزاد لوگوں کے متعلق اور آزاد لوگوں کی آن کے متعلق اس کا تحریر کیا جانا، تو پھر کچھ بات آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہوئی. اور آپ سب کے علم میں ہے کہ جسٹس صاحب نے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے اس عدلیہ سے اپنی جان چھڑا لی، اور آج جسٹس صاحب ان کی مہربانی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ باضابطہ طور پر تحریک تحفظ آئین کو جوائن کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ان جیسی شخصیت نے تحریک تحفظ آئین کو اس قابل سمجھا، اور ساتھ ہی ساتھ جس آئینی سپریمیسی کی ہماری کوشش ہے، ہماری جد و جہد ہے، اس میں ہمارے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. ہم ان کے مشکور ہیں. اور جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے تو آج جس ملک کی حالت یہ ہو جائے کہ وہاں کے جج صاحبان انصاف کے متلاشی بن جائیں، خود سپریم کورٹ انصاف حاصل کرنے کے لیے اپنی پٹیشنز لے کر جائیں، جہاں پر 26ویں آئینی ترمیم کے تحت عدلیہ کی آزادی کو سلب کر لیا جائے، ایگزیکٹو اس کے اوپر دسترس حاصل کر لے، جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے جو انٹرویوز ہیں اس کا پروسیس اتنا خراب ہو جائے کہ سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے گھروں کے اندر بیٹھ کے اپوائنٹ ہونے والے جج صاحبان کے انٹرویوز ہوں، کہ جہاں پر پولیٹیکل ریپریشن انتہا کو پہنچ جائے، فنڈامنٹل رائٹس، انسانی حقوق بے معنی ہو کر رہ جائیں، رول آف لا تباہ و برباد ہو جائے، اس کا کانسیپٹ ایلین ہو جائے اس سوسائٹی میں. فریڈم آف ایکسپریشن، آپ صحافی ہیں، ریکارڈ اس ملک کے اندر پیکا قوانین کے تحت آج آپ لوگ جبر کا سامنا کر رہے ہیں. سینئر اینکرز اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. کاشف عباسی صاحب ہوں، پارس جہزیب صاحبہ ہوں، حبیب اکرم صاحب ہوں، جمیل صاحب ہوں. جمیل صاحب کو تو ایک بنائن سی ٹویٹ کرنے پر ان کے گھر چھاپا مارا گیا، میڈیا ٹاؤن سے اٹھا لیا گیا. تو آج کا یہ جو ماحول ہے، اس ماحول میں یہ جو اس کے خلاف اٹھنا، اس کے خلاف کوشش کرنا، اس کے خلاف جد و جہد کرنا، وہ معاشرے کے ہر طبقے کے اوپر لازم و ملزوم ہو چکا ہے. اور ہم تو بارہا یہی کہتے ہیں اور کہتے آئے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہمیں چاہیے. ہمیں اس چیز کا فیصلہ چاہیے
کہ اتنی دہائیاں گزرنے کے باوجود عوام کی کیوں نہیں سنی جاتی، اور یہ بتایا جائے کہ آخر اس ملک میں عوام کی حیثیت کیا ہے، ان کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے۔ اس ملک کے بڑے بڑے آئینی ادارے اگر اس ملک کی عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو ان کی ضرورت کیا ہے۔ تو ان تمام حالات میں ہم جسٹس صاحب کو جہاں پر خوش آمدید بھی کہتے ہیں سفر میں اپنا ساتھی بننے پر، وہاں پر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز ہیں جن کے کریج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جن کا فقط صرف قصور اتنا ہے کہ ایک خط کے اندر انہوں نے اپنے ساتھ ہوئی آپ بیتی بیان کر دی۔ اس خط میں جس طریقے سے انہیں من پسند فیصلے لینے کے لیے ہراساں کیا جاتا رہا، اس کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی، اس کو ماننے سے انکار کیا، ان کا قصور فقط اتنا ہے۔ تو ہم ان 5 بہادر ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جتنی مورل سپورٹ ہم دے سکتے ہیں ان کو دیں گے۔ وکلا کمیونٹی سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کے متحرک ہونے کا وقت ہے، یہ جسٹس جہانگیری کے بارے میں نہیں ہے۔ If Justice جہانگیری falls, the whole institution falls۔ اگر یہ رسم پڑ گئی کہ کسی بھی جج کو ہائی کورٹ کی ایک رٹ کر کے اس کو نکالا جا سکے، اس کے خلاف آج اگر میں کسی بھی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک درخواست جمع کراؤں، درخواست جمع کرانے کے بعد ہائی کورٹ میں رٹ لے کر چلا جاؤں کہ جج صاحب کو کام کرنے سے روک دیا جائے، تو جسٹس ڈوگر صاحب کا جو فیصلہ ہے، جو انہوں نے جج صاحبان کو کام کرنے سے اور جہانگیری صاحب کو کام کرنے سے جو روکا ہے، یہ تو ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں خدا نہ کرے کہ پاکستان کے اوپر وہ وقت آئے کہ جب کسی ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ کے جج کو کام کرنے سے روک دے۔ اور ہم یہ جو ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز کی گئیں اسلام آباد ہائی کورٹ پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، جسٹس ڈوگر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے ہم اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔ ہم ان 5 جج صاحبان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں، اینڈ جسٹس ڈوگر مسٹ گو بیک ٹو the court that he came from، بغیر کسی لگے لپٹے الفاظ میں۔ اور مذمت کرتے ہیں ہم کہ جو اسلام آباد بار کے وکلاء کے اوپر یہ بھی ایک انہونا واقعہ ہے کہ بار کے صدر کی جانب سے ہی وہ مدعی بن کر 50 سے 60 اسلام آباد بار کے وکلاء کے اوپر ایف آئی آر دی گئی۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں، احاطہ ایک پیش کیا۔ جسٹس صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ آپ سے چند لمحات چند الفاظ کہیں اور پھر اس کے بعد سینئر قائدین جو موجود ہیں وہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی، بڑی قداور شخصیات کے ساتھ مجھے موقع ملا ہے بیٹھنے کا، اور ان سے ملاقات تو مصطفیٰ صاحب کے گھر میں بڑی دفعہ ہوئی اور خیالات کا تبادلہ بھی ہوا، اور یہ تحریک جس طرح آئین کی سپریمیسی کے لیے کام کر رہی ہے، تو فائنلی میں کنونس ہوا، اور اس پہ سب کا ہاتھ ہے، خاص طور پہ مصطفیٰ نواز کا، کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ فارملی اس کو جوائن کریں۔ تو میں اس تحریک کو جوائن کرنے کا جو خاص مقصد ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہے، اس آئین کی سپریمیسی جو ایک متفقہ آئین قرارداد مقاصد کے فاؤنڈیشن پہ بنا، اور جو اس کانسٹیٹیوشن کا اب انٹیگرل پارٹ ہے، اس کے اندر سیلینٹ فیچر جو بیان کیے گئے ہیں
جس پہ اس ملک کی ساری اکائیاں متفق ہیں، ہر مکتبہ فکر اس میں متفق ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس آئین کے بننے کے فوراً بعد اس کے سیلینٹ فیچرز کے ساتھ اس کے خلاف کام شروع ہو گیا، اور شاید اسی پارلیمنٹ میں ہو گیا جس نے اس کو بنایا تھا، اور اس میں ٹاپ آف دی لسٹ جو ہمیشہ سے اس آئین کو سیبوٹاج کیا جاتا ہے یا اس آئین کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں جو سیلینٹ فیچر ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ہر آنے والے ڈکٹیٹر نے پامال کیا، اور کسی نے اس کو ہیلڈ ان ابینس کیا، کسی نے اس کو سسپینڈ کیا، اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ پی سی او کا اوتھ لیا جائے اور وہ قانون کے آئین کے تابع نہ رہیں اور وہ اس کے تابع ہو جائیں اس ڈکٹیٹر کا جو پروونشل آرڈر ہے، پروویژنل آرڈر ہے۔ اس دفعہ جو کام ہوا ہے ہائیبرڈ رجیم کے نام پہ، اور 26th امینڈمنٹ کو انہوں نے پاس کیا ہے، اور میں بڑی کیا کہتے ہیں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کا حصہ وہ پولیٹیکل پارٹیز بنی ہیں جس میں بھٹو صاحب اس کے فریمر تھے، اور بھٹو صاحب نے اپنی آخری تقریر میں جو کہ موجود ہے کتابوں میں، جب یہ آئین پاس ہوا تو انہوں نے جس چیز پہ سب سے زیادہ زور دیا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے امپیچمنٹ آف ججز کو ایگزیکٹو کے ہاتھ میں نہیں دیا، جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک میں اس کی ججز کی امپیچمنٹ پارلیمنٹ میں ہوتی ہے۔ تو اس سیلینٹ فیچر کے ساتھ جو 26ویں آئینی ترمیم نے کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے، اس پہ اگر بحث کرنی ہو تو ایک لامحدود وقت چاہیے، لیکن اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیزیں کہیں رک نہیں رہی ہیں۔ ایک تو ججز کی ایویلویشن، اپوائنٹمنٹ، اور یہاں تک کہ بینچ بنانے میں ایگزیکٹو ووٹنگ کرتی ہے، اور آئرونیکلی جو جج صاحب اس میں خود ایک بینچ کا حصہ ہوتے ہیں وہی ووٹ ڈال کے اپنے آپ کو وہ بینچ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جس میں ڈومینیٹ ایگزیکٹو کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو آپ کے سامنے جس طرح کے ڈیسیشنز آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو آخری ڈیسیشن ہے جج صاحب کو کام کرنے سے روکنے کا، یہ ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ اگر اس کو ریورس نہ کیا گیا، اس کو فوراً نہ روکا گیا، تو کوئی بھی جج اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی اور سیکیورلی کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا، اور اگر جوڈیشری کسی ملک کی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ میں ابھی حالیہ دنوں میں بیرونی دورے پہ گیا اور ایک دو ممالک میں دیکھا، وہ ممالک بھی جہاں پہ جمہوریت